بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کشمیری مسلمانوں کی زندگی کا ہر پہلو بی جے پی کا ہدف کیوں ہے؟ برطانوی ہسپتالوں کو بحرانی صورتحال کا سامنا۔ سعودی عرب کا حج کی تعداد پر پابندی ختم کرنے کا اعلان۔ چائنا کے تیسرے بڑے صوبے میں 90% لوگ کورونا سے متاثر۔ امریکہ اور نیٹو یوکرین میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ بھیک ملنے پر خوشی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسرائیلی فوج میں خوف و ہراس کیوں پھیلا ہوا ہے؟ میانمار سے فرار کی کوشش پر روہنگیا مسلمانوں کو 5 سال کی سزا۔ ماں کے ساتھ چوڑیاں فروخت کرنے والا بچہ آفیسر کیسے بنا؟ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ وادی کے مسلمانوں کی زندگی کا ہر پہلو ہی بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کا ہدف بنا ہوا ہے۔ سال 2022 میں بھارتی اقدامات کا مقصد مقبوضہ وادی کے آبادیاتی منظر نامے میں تبدیلیاں کر کے وہاں کی مسلمان آبادی کو بے اختیار کرنا اور منظم انداز میں کشمیری ثقافت، زبان اور مذہبی شناخت کو ختم کرنا رہا ہے۔ لوگوں کی املاک پر قبضے کیے گئے اور ایسے قوانین متعارف کروائے گئے جن کے ذریعے مقامی لوگوں سے زمینیں لے کر غیر مقامی افراد کو دی جائیں گی۔ میڈیا پر پابندیاں ہیں اور صحافیوں کو قید کیا جا رہا ہے اور انہیں بیرون ملک جانے سے روکا جا رہا ہے، جبکہ کل جماعتی حریت کانفرنس کی پوری قیادت گرفتار ہے۔ کشمیر میں ہونے والے جبر کی اس سے زیادہ عبرتناک مثال شاید ہی دنیا میں دوستو کہیں نظر آئے۔ پھر بھی اس سنگین صورتحال پر وہ ممالک بھی خاموشی اختیار رکھتے ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس دوران بھارتی عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کی بین الاقوامی کوششیں بھی بہت اچھی نہیں رہیں، کیونکہ ملک اندرونی طور پر متعدد بحرانوں کا شکار ہے۔ یوں مقبوضہ وادی کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی صرف اقوام متحدہ کو خطوط بھیجنے تک ہی محدود ہے۔ بھارتی حکومت نے غیر قانونی طور پر ریاست جموں کا الحاق کیا ہوا ہے، اسے تقسیم کیا ہوا ہے اور اسے بھارتی یونین میں ضم کر دیا گیا ہے۔ کشمیر پر خود ارادیت کی 11 قراردادیں موجود ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ تنازع کا کوئی بھی فریق کشمیر کی صورتحال میں کوئی مادی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ مقبوضہ وادی میں مواصلاتی نظام کو بند کر دیا گیا ہے، فوجی محاصرہ سخت کر دیا گیا ہے، عوامی اجتماعات پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، میڈیا کو خاموش کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی حکومت نے لوگوں کو بے اختیار کرنے کا حق رائے دہی سے محروم کرنے اور مسلم شناخت کو تبدیل کرنے کے لیے کئی طرح کے انتظامی، آبادیاتی اور انتخابی اقدامات کیے ہیں۔ اس کے متعدد اقدامات مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کی آباد کار پالیسیوں کی نقل ہے، یہاں تک کہ عارضی رہائش گاہوں کو بھی کشمیر میں ووٹنگ کا حق دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے تقریباً 25 لاکھ اضافی ووٹر، جن میں غیر مقامی بھی شامل ہیں، انتخابی فہرستوں میں شامل ہو جائیں گے اور کل ووٹروں کی تعداد میں 30% اضافہ ہو جائے گا۔ حلقہ بندیوں کے منصوبے کی طرح اس اعلان نے بھی لوگوں میں غصے اور ناراضگی کو ہوا دی ہے۔ مودی حکومت کے اقدامات صرف انتخابی مہم جوئی تک محدود نہیں ہے۔ گزشتہ سال بی جے پی حکام نے وقف بورڈ اور دوسرے خطے میں ان کی تمام جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوں مقبوضہ وادی میں مزارات سمیت مسلمانوں کے تمام اہم مذہبی مقامات کو کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ مذہبی رہنماؤں اور اسلامی اسکالروں کو گرفتار کیا گیا اور پورے مقبوضہ وادی میں مساجد میں نماز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جماعت اسلامی پر کریک ڈاؤن کی آڑ میں حکام نے کروڑوں روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ اس میں وہ گھر بھی شامل ہے جو کبھی حریت رہنما سید علی گیلانی کے زیر استعمال تھا۔ بھارت نے ان کے باقاعدہ جنازے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ بی جے پی کے حملوں میں اردو کی حیثیت کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔
100 سال سے زیادہ عرصے تک اردو جموں کی سرکاری زبان تھی، لیکن 2020 میں اردو کی خصوصی حیثیت کو قانون سازی کے ذریعے ختم کر دیا گیا اور انگریزی کے علاوہ ہندی، کشمیری اور ڈوگری کو سرکاری زبانیں بنا دیا گیا۔ اب کشمیری زبان کے رسم الخط کو نستعلیق سے دیوناگری سے رسم الخط میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بی جے پی حکومت انتخابات کے لیے شدید جبر اور آبادیاتی تبدیلیوں جیسے حربے اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد اگست 2019 کے اقدام کو جائز بنانا ہے۔ برطانیہ میں کرونا اور دیگر انفیکشن بیماریوں کے بڑھتے کیسز کے ساتھ ساتھ طبی عملے اور وسائل کی کمی نے حالات کو بحرانی بنا دیا ہے۔ برطانیہ میں مجموعی طور پر 40% ایمبولینسوں کو نئے سال کے پہلے ہفتے میں اپنے بیمار ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرانے کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ہے۔ برطانیہ میں یہ صورتحال گزشتہ ایک دہائی کے دوران کبھی نہیں دیکھی گئی۔ برطانیہ سے موصول خبروں کے مطابق اس وقت ملک کے بعض ہسپتالوں کو بحرانی صورتحال کا سامنا ہے، جس کی وجہ کورونا جیسی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے والوں کی بڑھتی تعداد کے علاوہ میڈیکل سٹاف اور علاج معالجے کے لیے درکار لازمی وسائل کی قلت ہے۔ برطانیہ میں جاری شدہ اعداد و شمار کے مطابق ہر ہفتے 500 بیمار بروقت علاج نہ مل پانے کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے عازمین حج کی تعداد پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سال حج کے لیے عازمین کی تعداد پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ عازمین حج کی تعداد پر پابندی کورونا وبا کے باعث عائد کی گئی تھی۔ حج کی ادائیگی کے لیے اب زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم عمر کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ گزشتہ سال سعودی حکومت نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 65 سال سے کم عمر کے 10 لاکھ عازمین کو حج ادا کرنے کی اجازت دی تھی۔ سال 2019 میں 25 لاکھ افراد نے حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ حج ہر سال اسلامی مہینے ذو الحج کی 8 سے 12 تاریخ کے درمیان دوستوں ادا کیا جاتا ہے۔ اس سال حج 26 جون سے 1 جولائی کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ چائنا کے تیسرے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے میں تقریباً 90% افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ملک کو کیسز میں غیر معمولی اضافے کی خوفناک لہر کا سامنا ہے۔ 6 جنوری 2023 تک صوبے میں کورونا کی شرح 90% پہنچ گئی تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق 9 کروڑ 94 لاکھ کی آبادی والے صوبے ہینان کے تقریباً 8 کروڑ 85 لاکھ افراد اب تک کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ 19 دسمبر کو کلینک کا دورہ کرنے والے شہریوں کی تعداد عروج پر تھی، جبکہ اس کے بعد اس میں مسلسل کمی کا رجحان دیکھا گیا۔ چائنا گزشتہ مہینے لاک ڈاؤن، قرنطینہ اور بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹنگ ختم کرنے کے اپنے فیصلے کے بعد کیسز میں اضافے کی صورتحال سے دوچار ہے، جس نے اس کی معیشت کو شدید دھچکا پہنچایا ہے اور ملک بھر میں غیر معمولی مظاہروں کو جنم دیا ہے۔ چائنا نے گزشتہ روز 3 سال کے طویل عرصے بعد بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ کی پابندیوں کو ختم کر دیا، جبکہ نیم خود مختار شہر ہانگ کانگ میں سفری پابندیوں کو نرم کر دیا اور سرحد کو اب کھولا جا رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہانگ کانگ میں تقریباً 4,10,000 افراد اگلے 2 مہینے میں چائنا کا سفر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جبکہ چائنا سے تقریباً 7,000 افراد ہانگ کانگ کا سفر کریں گے۔ چائنا کی جانب سے دسمبر کے اوائل میں پابندیوں میں نرمی کے بعد سے گزشتہ ہفتے میں 1,20,000 افراد متاثر ہوئے اور 30 کی موت ہوئی۔ امریکی دفاعی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی فضائی دفاعی صلاحیتیں محدود ہیں۔ فضائی امور کی ایک خصوصی ویب سائٹ نے ایک مضمون میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ سے دنیا کی مسلح افواج، بالخصوص فضائیہ اور فضائی دفاع کے شعبے میں حاصل ہونے والے تجربات کا ذکر کیا ہے۔ ایرو ٹائمز ویب سائٹ نے لکھا کہ امریکی اور یورپی ممالک کے دفاعی حکام نے اعتراف کیا کہ ان کی فضائی دفاعی صلاحیتیں محدود ہیں۔ نیٹو اور نان نیٹو ممبران سمیت بہت سے ممالک نے اعلان کیا ہے
کہ وہ یوکرین کے تنازع سے سبق حاصل کرتے ہوئے نئے نظاموں پر براہ راست اخراجات بڑھا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ دشمن کے فضائی دفاع کی سرکوبی اور اسے تباہ کرنا دشمن کے طیارہ شکن ہتھیاروں سے نمٹنے کے دو حصے ہیں۔ یہ پیچیدہ اور خطرناک آپریشن ہے جو دفاعی نظام کو خصوصی ہتھیاروں اور حکمت عملیوں سے نشانہ بناتے ہیں۔ امریکی ساختہ اینٹی ریڈار میزائل رکھنے کے باوجود یوکرین نے روس کے ریڈار اور دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پوری دنیا سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد اور پاکستان پر اعتماد پچھلے 3 مہینے سے ملک کے ڈیفالٹ کی مہم چلانے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے پاکستان کی توقع $8 ارب تھی، جبکہ دنیا بھر سے پاکستان کو $11 ارب کی خطی رقم موصول ہوئی ہے۔ یہ رقم پاکستان کے لیے قرضہ نہیں بلکہ گرانٹ ہے۔ دوستو، پاکستان کی کیا حالت ان لوگوں نے کر دی ہے کہ بھیک میں ملنے والی رقم پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا نے بھیک دی ہے، اور عمران خان کی اس بھیک کو روکنے کی ناکام کوشش اس کے منہ پر تماچا ہے۔ بہرحال انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنیوا میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد عمرانی ٹولے کی جانب سے تباہ کی گئی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہے۔ اس رقم سے ڈالر سستا ہوگا اور مہنگائی بھی ختم ہوگی، اور اگلے 3 مہینے میں عمران خان کی جعلی شہرت انجام کو پہنچ جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب یہ مسائل حل ہوں گے تو عوام کی ناراضگی بھی دور ہوگی اور عمرانی ٹولے کی جعلی شہرت بھی انجام کو پہنچ جائے گی۔ اسی سال انتخابات میں مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں فتح حاصل کر کے اپنے سفر کو جاری رکھیں گی۔ دوستو، اس پر رانا ثناء اللہ نے آخر میں یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دوبارہ اسی حالت میں لے کر جائیں گے جہاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر عمران خان انتخابات میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک کو الیکشن کی ضرورت نہیں بلکہ ملک کی معیشت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ انتخابات میں عوام کی ووٹ کی طاقت سے فتنہ اور فساد سے ملک کو نجات دلائیں گے۔ صہیونی افواج کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اپنی ایک رپورٹ میں صہیونی فوج کے سنگین مسائل اور چیلنجوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے منصوبوں نے فوجیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے فوجی سربراہ کے افواج کو جنگجو میں تبدیل کرنے کے منصوبے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ صہیونی فوجی اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ ہمارے پاس خطرات کے مقابلے میں کم سے کم فوجی دستے ہیں۔ وہ خطرات جو ہمیں حالیہ برسوں میں درپیش چیلنجوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو مستقبل میں اندرونی چیلنجوں کے ساتھ ساتھ ایک مشکل جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جہاں ہر لڑاکا اپنے آپ کو ناکافی محسوس کر سکتا ہے۔ اس صہیونی فوجی آفیسر نے شام کے اندر حکومت کی فدائیہ کے حملے کے بارے میں بھی تنقید کی۔ میانمار نے 112 روہنگیا مسلمانوں کو 2 سال سے 5 سال کی قید کی سزا سنائی ہے، جن میں بہت سے بچے بھی شامل ہیں۔ ان افراد پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ قانونی ڈاکومنٹس کے بغیر ملک ملیشیا جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ گرفتار ہونے والے بچوں کو میانمار کے سب سے بڑے شہر رنگون کے ایک یوتھ ٹریننگ اسکول میں بھیجا گیا ہے، جبکہ میڈیا نے اس حوالے سے مزید اطلاعات فراہم نہیں کی۔ گرفتار ہونے والے گروہ کو بنگالی کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے جو مقامی اقلیتی مسلمانوں کی توہین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن کو بدھ مت اکثریتی ملک میں قانونی شہریت حاصل نہیں اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنے کا قانون لاگو کیا گیا ہے۔ میانمار روہنگیا مسلمانوں کو شہریت اور بنیادی انسانی حقوق فراہم کرنے سے انکار کرتا ہے اور ان کے لیے روہنگیا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا۔
جو میانمار کی ایک ریاست رکھینی کے مقامی افراد کے لیے بولا جاتا ہے، جہاں پر وہ کئی صدیوں سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ جب 2017 میں میانمار حکومت کی حمایت سے بدھ شدت پسندوں نے مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں 7.5 لاکھ مسلمانوں کو اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے ہمسایہ ممالک میں پناہ لینا پڑی تھی۔ ان فسادات میں ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا۔ میانمار حکومت کی حمایت سے 390 گاؤں کو مکمل طور پر جلا دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں روہنگیا مسلمان ملیشیا اور انڈونیشیا میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کامیابی کسی کی جاگیر نہیں، یہی وجہ ہے کہ انسان خود اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک دیہاتی کے ساتھ ہوا جو کبھی اپنی ماں کے ساتھ چوڑیاں بیچا کرتا تھا۔ آج وہ کمیشن پاس کر کے بڑا آفیسر بن گیا۔ وہ بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے گاؤں مہاگون میں رہتا تھا۔ غربت کے باعث والد پرانی سائیکلیں ٹھیک کرنے کی دکان میں کام کرتے تھے، جبکہ والدہ چاہتی تھی کہ ان کے بھی دن بدلیں۔ ان کے لیے گاؤں میں گھوم گھوم کر چوڑیاں بیچا کرتی تھی۔ رامیش گولپ نامی یہ نوجوان بھی والدہ کے ساتھ محنت مزدوری کرنے لگا تاکہ اس کی بوڑھی اور معذور ماں کو کچھ سکون مل سکے۔ رامیش اپنے گاؤں میں رامو کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انکل کے گھر چلا گیا، لیکن 12ویں جماعت کے امتحانات دینے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تو گھر واپس جانے کے لیے پیسے نہ تھے۔ یہ پیسے انکل کے پڑوسی نے فراہم کیے، تب جا کر اس نے والد کی آخری رسومات ادا کی۔ پھر وہ ہمت باندھ کر 2009 میں پونے چلا گیا۔ پونے میں انہیں اتل لانڈے نامی ٹیچر ملے جنہوں نے اسے پڑھایا۔ یہی وجہ تھی کہ 2012 میں وہ کمیشن کا امتحان پاس کر کے افسر بن کر گاؤں لوٹا تو گاؤں والوں کا رامو اب انتہائی بڑا آفیسر بن چکا تھا۔ جو کبھی چوڑیاں بیچا کرتا تھا اسے آج دنیا عزت سے بلاتی ہے۔ بیٹے کو آفیسر بنا کر دیکھ کر والدہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ پورے بھارت میں مقابلے کے امتحان میں 287ویں نمبر پر آیا اور محکمہ توانائی میں جوائنٹ سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔